حق موجود باسمہ تعالی شروع ساز سلطان الفقراء کے نام سے جو سید الکونین ہیں، جن کے ظہور سے قبل قیامت قائم نہ ہوگی۔ گوہر شاہی اشاد خانے کی طرف سے معافی مانگی گئی ہے اور سیکھنے سکھانے کو کہا گیا ہے، تو اس کو قبول کرتے ہوئے ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات کہ گوہر شاہی صاحب خود اپنی ویڈیو میں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ فقیر نور محمد صاحب لکھتے ہیں، آپ اس کی تردید کرتے ہیں کہ فقیر نور محمد صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ اپنی زبان سے کچھ کہا ہے، تو آپ نے تو ہماری بات کا جواب بھی نہیں دیا کہ پھر آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فقیر عبدالحمید صاحب کے ساتھ کراچی میں ملاقات ہوئی تھی ادھر، تو آپ فقیر عبدالحمید صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کرتے تھے جب آپ ان کو سلطان بھی نہیں مانتے؟ آپ ان کو فقیر مانتے ہیں یا نہیں؟ فقیر بھی نہیں مانتے، ولی اللہ تو مانتے ہو، لیکن جب گوہری صاحب کسی مسئلے میں پھنسے تھے تو فقیر عبدالحمید صاحب کو خطوط لکھتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ آپ کا پورا سلسلہ حضرت فقیر نور محمد صاحب کے ورد اوراد پہ منحصر تھا، اس پہ آپ پڑھتے ہیں، اور اس پہ آپ کی جتنی بھی عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ فقیر نور محمد صاحب کے نور سے چمک رہی ہے۔ آپ کو جو فیض ملا ہے وہ صرف فقیر نور محمد صاحب کے نام سے ملا ہوا ہے، انہی کے سلطان اوراد کو آپ بردوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان کا شکریہ نہیں مانتے، احسان نہیں مانتے، الٹا آپ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، اور آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سلطان الفقر کی باتیں کر رہے ہیں اور علم دعوت القبور کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں علم دعوت القبور پہ عامل ہوں، کامل ہوں۔ فقیر عبدالحمید صاحب نے اسے مجھے باقاعدہ اس علم کی سند بھی پیش کی ہوئی ہے، تو میں عامل کامل ہوں۔ میری ایک ویڈیو اس فقیر کی نوری دربار کے ایک فقیر کی ایک ویڈیو نے یہ کمال کیا ہے کہ وہ تمہیں سلب کر چکی ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ تم میرے پاس ادھر کراچی میں موجود ہو، میں نے تجھے سلب کر لیا ہے، تمہارا ذکر میرے پاس ہے۔ تم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں تم نے کہا تھا کہ میں نے تو اللہ کے ذکر کا یہ گودا پی لیا ہے، وہ گودا میں نے آج منگوا لیا ہے، وہ میرے پاس کراچی میں پڑا ہوا ہے۔ میری ویڈیو نے اتنا کمال کیا ہے کہ وہ تجھے سلب کر چکی ہے، اب تجھے پتہ نہیں چل رہا، تو تم ایسا کرو کوئی عامل ہائر کر لو جو تجھے بتائے کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب اس کا علاج میرے پاس ہے، وہ یہ ہے، تم نے سیکھنے سکھانے کی بات کی ہے، صوفیزم تصوف پہ تم سکھاتے ہو، لائیو آ کے بیٹھ جاتے ہو، مفتی بن جاتے ہو، میں تجھے سکھا رہا ہوں، میں پروفیسر ہوں، فقیر عبدالحمید صاحب نے مجھے پروفیسر کہا ہے، میں روحانیت میں بھی پروفیسر ہوں، میں تجھے سکھاؤں گا، میں فقیر نور محمد صاحب کا طالب ہوں۔ یہ سوالات جو ہے وہ ذاکر قلبی ہونا چاہیے۔ تو 30 سال مجھے فقیر عبدالحمید صاحب کے ہو گئے، لاکھوں ہم نے ذاکر قلبی پیدا کیے، میرا ذکر کا حلقہ ہے، میرا شہر ہے گمبٹ، کسی سے پوچھ لو، آج تک اس گمبٹ میں میرے ذکر جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور جتنے بھی لوگ اس ذکر میں آتے تھے اور وہ حلقہ ہمارا بڑھتا رہتا ہے، جو لاکھوں سے تجاوز کیا ہے۔ اس وقت عرفان پوری دنیا میں بول عمل اکثیر اور عمل تکثیر کے بارے میں، تو عمل اکثیر جو ہے اسم اللہ ذات ہے اور تکثیر دعوت القبور ہے، تو ان کی تو تمہارے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے تم گھبرا رہے ہو۔ تم نے کہا کہ یہ بہت خطرناک دعوت ہے، بہت خطرناک دعوت ہے، تو کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کس چیز سے تم ڈرتے ہو؟ اگر تم سلطان الفقر تو تم جلدی بنا لیتے ہو، تمہارے لوگ بھی سوال کرتے بتاؤ سلطان الفقر کب بنتا ہے، تو یہ بنتا نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو کی شروعات میں جو کہا ہے کہ وہ سات ہیں، وہ ازلی ارواح ہیں، جن میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لے یہ نہیں بن سکتا۔ وہ سات سلطان الفقراء ہیں اور جن کے قبل سے پہلے قیامت نہیں ہوگی۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب میں دیتا ہوا کہ بہتان لگانا ہمارا شیوا ہے، تو ہمیں تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، ہماری دم سے تمہارا یہ پورا سلسلہ، وہ تمہاری جو عمارت ہے وہ فقیر نور محمد صاحب کے نام کے اس کے ساتھ یہ دم پہ کھڑی ہوئی ہے،
اس کے بعد جو ہے تم صرف ایک کام کرو، یہ جو تم اینک چڑھا کے بات کرتے ہو تو اس میں انصاف کے شیشے لگاؤ، انصاف کی اینک چڑھا کے تم دیکھو، تم اپنے سلسلے کو، گوہر شاہی کو دیکھو، اس نے کیا کیا۔ تم تصوف کی تعلیم دیتے ہو، میں تجھے آج تصوف دوسرا میں تجھے سکھا رہا ہوں۔ تم حدیثوں پہ بات کرتے ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا، سنت کیا ہے؟ سنت جی یہ نا کہ سرکار نے جو کام کیا، اس کے جانے والے صحابہ نے وہ کام کیا، وہ سنت ہے۔ تو صحابہ جس راستے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے گزرتے تھے، صحابہ اسی راستے سے ہمیشہ اسی انداز سے گزرتے تھے کہ ان میں کبھی جو ہے وہ سرکار تھی اور ان کو جدائی کا احساس نہ ہو، یہی ان کا عشق تھا۔ تو تم تو صوفی ہو، تم سلسلے کی رہنما لگتے ہو، تو میں تجھے صوفیزم کا پہلا سبق دے رہا ہوں آج۔ تو تم گوہر شاہی کے مرید ہو، میں فقیر عبدالحمید کا مرید ہوں۔ اب تم اپنے پیر کی سنت کو زندہ کرو، میں اپنے پیر کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ تمہارا پیر جب مسائل میں آتا تھا، فقیر عبدالحمید کو خطوط لکھتا تھا، فقیر عبدالحمید اس کی روحانی مدد کرتے تھے۔ اب تم روحانی مصیبت میں ہو، میں فقیر عبدالحمید کی طرح تمہاری روحانی مدد کروں گا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا علاج میرے پاس ہے، میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں، میں تجھے ساری روحانی دولت واپس دوں گا۔ اس کے لیے تم اپنے پیر کی سنت زندہ کرو۔ وہ 3 دن آیا تھا کراچی میں، پوری بھیک مانگی تھی اس نے، ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا تھا فقیر نور محمد کے نام پہ آٹا دے دو۔ یہ تمہارے پیر گوہر شاہی کی سنت ہے پورے کراچی میں۔ تو چلو تم نہیں مانگ سکو، تمہاری وہ اگر انا پہ آ جاتی ہے، انا تمہارے آڑے آ جاتی ہے، تو صوفی بھی نہیں بن سکا، ایک عام صوفی نہیں بن سکا۔ فقر، روحانیت یہ تو تم سے دور کی بات ہے، یہ تم سے نہیں چلے گا۔ میں تجھے سبق دیتا ہوں۔ اب دیکھ، میں تمہاری جگہ چلوں گا، کراچی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں کہوں گا بابا مجھے نور محمد کے نام پہ آٹا دے دو، آٹا میں جمع کروں گا۔ 3 دن وہ تم پیر کی سنت کو زندہ کرو، 3 دن میں فقیر عبدالحمید کی سنت کو زندہ کروں گا۔ میں تجھے تمہاری کھوئی ہوئی دولت تجھے واپس کروں گا، جو ذکر میں نے تجھ سے سلب کیا ہے میں تجھے واپس کروں گا، اور میں تمہیں جو ہے ادب آداب کے ساتھ آؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم دینے والے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں تمہارے سلسلے میں ترقی ہو، تم ترقی کرے، لیکن سیدھے راستے پہ چلے، باطل عقائد کو چھوڑ دو، اور تمہارے پاس کچھ روحانی سودا نہیں ہے، وہ سارا روحانی سودا ہمارے پاس ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں فقیر نور محمد کا چاہنے والا نہ ہو۔ ابھی امریکہ سے 3 ہم نے ایڈیشنز امیزون پہ اویلیبل تھے، وہ سارے کھپ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ 4تھا ایڈیشن ہمارا آ رہا ہے، عرفان آتا ہے، اور ود ان منتھ وہ پورا بیسٹ سیلر ہے۔ عرفان بیسٹ سیلر ہے اسپرچولزم میں۔ ایسی کتاب پوری دنیا میں آج تک نہیں لکھی گئی جس کے پڑھنے والے کو فقیر نور محمد کی زیارت ہوتی ہو اور اس کا فیض ملتا ہو۔ ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لو، ادھر ہمارا فقیر عبدالحمید صاحب، خواجہ فقیر عبدالحمید صاحب ساؤتھ افریقہ میں جس جگہ خود کالے بھی نہیں جا سکتے تھے، ادھر جا کے انہوں نے اپنے پروگرامز کیے ہیں، اپنی محفلیں لگائی ہیں، ادھر میڈیم سے بات کی ہے۔ تم کہتے ہو دعوت القبور کی، اسپریچول میڈیم پہ آ جاؤ۔ ہے کوئی تمہارے پاس میڈیم؟ تمہارے پاس تو ایک میڈیم نہیں ہے، تجھے خود اپنا پتہ نہیں چل رہا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک فقیر عبدالحمید کے ایک مرید کی ویڈیو نے تجھے سلب کر لیا ہے، اور جب وہ تمہارے سامنے ہوگا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم نے کہا ہے کہ تم آ جاؤ، لائیو آ جاؤ، میری محفل میں آ جاؤ، میں حضرت عشق ہوں، اور تمہارے پاس ہوتا کون ہے؟ 1.5 یہ پاگل ہے، جیسے تم پاگل ہو، تمہارا پیر پاگل تھا، تمہیں ذہنی بیماری ہے، تمہیں روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا۔ میں تمہارا علاج کروں گا، میں تمہارا علاج کروں گا، میں تمہاری ساری روحانی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادب سیکھنے والا بن، تو سیکھنا چاہتا ہے، ہم سکھانے کو تیار ہے، ہمیں کوئی بیعت نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ترقی کرے، تو اور بڑے دنیا میں تو مراکز بنا لے، لیکن تو اس بات تو سے کر، تو جھوٹ بولتا ہے، تمہارا پیر بھی جھوٹ بولتا ہے، تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ تمہاری پوری عمارت تم نے جو کھڑی کی ہے وہ جھوٹ پہ ہے، یہ تو ساری گر جائے گی، اس میں تو زیادہ دم ہی نہیں ہے، تم تو ختم ہو چکے ہو، تم سلب ہو چکے ہو۔ اب تمہیں جس روحانی مدد کی ہے وہ ہماری ضرورت ہے، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم جو ہے سیکھنے والے بنو اور با ادب بنو، با ادب با مراد، تو ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے، تمہیں جو ہے ہم بہت کچھ نوازیں گے۔ اور میں آج تمہیں ایک اور دعوت دیتا ہوں کہ میں تجھے، تم دعوت کی بات کر رہے ہو
تم میرے ساتھ آؤ، کلاچی چلو، یہ فقیر تمہارے ساتھ چلے گا، میں تجھے زندہ حضرت فقیر نور محمد کی آواز سنواؤں گا، فقیر صاحب سے تمہیں متکلم کرواؤں گا، میں تمہیں کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تجھے فقیر نور محمد صاحب کی آواز تمہیں سنواؤں گا، ان سے بات کرواؤں گا، اور اس کے بعد وشنو کا 10واں اوتار جسے کالکی اوتار کہتے ہیں، اس کی بلف سے نفیس زمین پہ موجود حضرت انسان کی طرح اس سے ملاقات کرواؤں گا اور اس کی زیارت کرواؤں گا، اتنی میں تجھے روحانی جو ہے وہ اپنی پیشکش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ادب والا بن، ہمارے ہاں ادب پہ آ، ادب کی طرح ادب کو ملوز خاطر رکھ، جس در سے تیرے پیر کو ملا تھا اسی در سے تجھے ملے گا، اور ہمارے یہاں تمہاری سنوائی ہوگی، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔